جی السلام علیکم۔ آپ کے چینل کے توسط سے اگر میں کچھ کہنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ میں آج سے کچھ سال پہلے پارلر چلاتی تھی، اور پارلر چلاتے وقت میرے پاس ایک عورت آتی تھی اور وہ بچیاں لاتی تھی 13 14 15 16 سال کی، بڑی ڈری ہوئی سہمی ہوئی، لاہور سے لاتی تھی، پنجاب سے، لاہور سے، اور وہ ان کی سروسز کرواتی تھی۔ میں تو خیر بہت ریزرو رہتی تھی، لیکن بچیاں جو ورکرز میری ہوتی تھیں وہ بہت چھان بین کوشش کرتی تھی کریں، لیکن وہ بچیاں منہ سے کچھ بھی نہیں بول پاتی تھی۔ وہ عورت بیٹھی ہوتی تھی اور سروس ہوتی تھی، وہ عورت صرف آنکھیں دکھاتی تھی اور وہ بچیاں جو ہے ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ ہمیں بھی فیل نہیں ہونے دیتی تھی کہ اس کی آنکھوں کے اشارے پہ وہ بچیاں چل رہی ہیں۔ میں لیے دیے رہتی تھی، لیکن بچیاں جو میرے پاس ورکرز تھی وہ بہت شارپ تھیں، وہ سمجھ جاتی تھیں۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ سروس کرواتی رہی، جب عورت اور اس نے دیکھا کہ بھئی یہ آنر جو ہے یہ تو لیے دیے رہتی ہے، زیادہ پنچایت نہیں کر رہی ہے، تو 8 10 بار جب سروسز ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم آپ کے جو ہے نا پارلر میں سیکیور سمجھتی ہوں بچیوں کو، تو میں ان کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، آپ سروسز کر لیں، پھر میرا بندہ آئے گا وہ آ کے لے جائے گا۔ تو جب وہ اس نے تھوڑا اس کو اعتماد ہوا کہ بھئی اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ بس اپنے کام سے کام رکھتی ہے، تو اس نے جو چھوڑ کے جانے لگی، اور جب چھوڑ کے جانے لگی تو میرے پارلر میں ایک لڑکی بہت ورکر میری بہت تیز تھی، اس نے کہا باجی کچھ گڑبڑ ہے، یہ کوئی ایسی ٹیم ہے جو لڑکیوں سے جو ہے نا وہ دھندا کرواتی ہے۔ تو اس نے کہا میں تو پتہ کروں گا۔ میں نے کہا بیٹا ایسے لوگوں کے بیچ میں نہیں پڑو، پتہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ تم بھی ایک باعزت گھر کی ہو، میں ایک باعزت گھر کی ہوں، ان لوگوں کے چکروں میں نہیں پڑو، ہمارا جو کام ہے وہ کرو اور ان کو بھیجو۔ لیکن اس بچی نے پھر بھی اس ایک بچی کو اندر جو ہمارا برائڈل روم ہے اس میں لے جا کر اس سے پوچھا کہ ایسا کیا ہے جو تم لوگ اتنی خاموش رہتی ہو، کسی بھی چیز کا جواب نہیں دیتی ہو؟ تو اس بچی نے بولا ہم کچھ بھی بولیں گے تو ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا، اور ہمارے یہ ابھی گئی ہیں آنٹی، پتہ نہیں کیسے بھروسہ کیا، ورنہ یہ اس طرح نہیں چھوڑتی، ان کی ایک مخبر ساتھ ہی رہتی ہے یا یہ خود ساتھ رہتی ہیں۔ تو اس بچی نے بتایا ہم کو وہاں سے کڈنیپس کیا جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو وہاں سے یا تو خرید کے کسی کے ہاتھوں لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر ہم لوگوں میں جو خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو باہر بیچا جاتا ہے، اور جو نارمل شکل و صورت کی ہوتی ہیں ان سے یہاں دھندا کرایا جاتا ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں ان کے پاس ایک ٹیم ہوتی ہے جو مردوں کی، ان سے نکاح کروایا جاتا ہے، اور پھر نکاح کروا کر اور اس کے بعد جو ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کو باہر جو یہ شیخ وغیرہ ہوتے ہیں دبئی کے، یہ خریدتے ہیں اچھے داموں، ان کو بیچ دیا جاتا ہے، اور نارمل شکل و صورت کی یہیں پہ نکاح کر کے اور یہاں پر ڈیلی کی بیسس پہ دھندا کروایا جاتا ہے۔ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم بے بس ہوتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد ہمارے شوہر جو بن جاتے ہیں وہ روز کی ان کے ساتھ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو وہ روز طرح طرح کے لوگوں کے پاس ہم کو ڈیلی بیسس پہ پیسے لیتے ہیں اور بھیجتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہمارا بہت برا حال ہوتا ہے، مگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا برین ایسا کر دیا جاتا ہے کہ ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، ہم صرف وہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک رپورٹ بن جاتے ہیں، جو یہ بولتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ ہمیں سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہمیں صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ جو ہمیں اشارہ مل رہا ہے بس ہمیں اس پہ چلنا ہے، اس پہ بولنا ہے، اس پہ کرنا ہے۔ وہ بچی نے اس کو یہ بات بتائی۔ اس کے بعد ایک بندہ آتا ہے جو باہر سے بیل بجاتا ہے، بیل بجا کے بولتا ہے بچیوں کو بھیج دو۔ جب ہم بچیوں کو بھیج دیتے ہیں، پھر وہ لڑکی جو میری ورکر ہے وہ یہ بھی پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے، تو وہ بڑا گندا سا ورڈ یوز کرتی ہے کہ یہ دلال ہے، یعنی یہ ان کے ہم لوگوں کو لانے لے جانے پر مامور کیا گیا ہے، اور یہ بہت گندا آدمی ہے اور ہمیں اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ تو شکل و صورت سے ہی انتہائی کوئی غلیظ آدمی لگ رہا تھا۔ ہم پارلر کا دروازہ بالکل نہیں کھولتے ہیں، بالکل ڈاٹ کھولتے ہیں جس سے ہم دیکھ سکیں وہ نہ دیکھ سکیں، پھر ہم ان بچیوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔
پھر میں خیر یہ ساری چیزیں پتہ کی. اس کے بعد مجھے بہت خوف آنے لگا. پھر میں نے کہا تم نے پتہ بھی کر لیا, اللہ نہ کرے ان کو پتہ چلا تو وہ ہم پر کوئی وہ نے بولا نہیں باجی میں نے اتنا سیکیور پوچھا ہے کہ نہ وہ لڑکی بولے گی نہ میں بولوں گی, آپ فکر نہیں کریں. لیکن میں حیرت سے سوچنے لگی, اور اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ میرا یہاں پہلے فلیٹ تھا, یہاں پر میرے پاس یہ بچیاں رہتی تھی, میں ان کو پالتی ہوں, ان کی دعائیں لیتی ہوں, اس طرح کر کے مجھ سے بات کرنے لگی. اب میں نے بنگلہ لے لیا ہے اور وہیں پارلر اندر ہی کھول لیا ہے اور وہیں لڑکی رکھ لی ہے, اس کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی. اس طرح کر کے وہ وائنڈ اپ ہو گیا تھا. پھر انہوں نے آنا بند کر دیا تھا. مگر اس طرح سے مجھے یہ پتا چلا تھا کہ یہ چھوٹی بچیاں ہی لیتی ہے, 12, 13, 14 اور 15. یہ 16ویں سال والی بچی بھی نہیں لیتی ہیں کیونکہ ان میں بھی سمجھ آ جاتی ہے. 15 سال کی بچیوں تک یہ انڈر کنٹرول کر لیتی ہیں, برین واش کر لیتے ہیں, اور ان کو کوئی ایسی دوائی یا کوئی ایسی چیز کرتی ہیں, پلاتی ہیں یا کرتی ہیں جادو ٹونے سمیت کہ جو ان کے اندر کنٹرول آ جاتی ہیں. اس کے بعد ان کا دماغ جو ہے وہ صرف اتنا چلتا ہے جتنا وہ کرتی ہیں. وہ بچی جس نے بولا تھا اس نے کہا میں نئی ہوں, میرے ساتھ ابھی ایسا نہیں ہوا, لیکن باقی بچیاں بالکل فارغ ہیں دماغ سے. اور آپ خود ہی نوٹ کر لینا. اور نوٹ کیا تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں کہ دیکھ کر ہی رحم آتا تھا. بڑی عجیب سی ہوتی تھی, ان کی پوری سروسز کروائی جاتی تھی, ان کو پورا گیٹ اپ چینج کیا جاتا تھا, اور وہ جو ہوتی تھی وہ بدل کر وہ کچھ اور ہو جاتی تھی. ظاہر ڈائی, اسٹرکنگ, ان کی فیشیل, ان کا سب کچھ سروسز, ان کے بال, ہر چیز ان کی چینج ہو جاتی تھی. تو وہ بچیاں بڑی لگنے لگتی تھی ایج میں, اور وہ یہ پہلے ہی بولتی تھی کہ بچیاں تھوڑی میچور لگنے لگیں, ایسی ان کا جو گروم کرنا ہے ان کو. تو یہ سب پارلر میں ہو جاتا ہے, اور یہ میں نے چاہا کہ آپ کو شیئر کروں. اور یہی دعا ظاہرہ کے ساتھ ہوا ہے. اس کو پورا گروم کیا گیا ہے, اس کا دماغ کو پورا برین واش کیا گیا ہے. اب جب وہ آپ لوگوں کی طرف آئے گی انشاءاللہ, اپنے پیرنٹس سے انشاءاللہ ضرور ملے گی, کیونکہ رب جو ہے وہ ضرور ساتھ دے گا. اور انہی کے توسط سے اور بھی بہت ساری بچیاں جو ہے وہ نکلیں گی, اور ایسے لوگ بے نقاب ہوں گے انشاءاللہ. یہ میرا اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے. اور جب سے دعا ظاہرہ گئی ہے, میں جب سے لے کے آج تک والضحیٰ واللیل کا جو ہے ورد کرتی ہوں, کیونکہ اس سے کوئی بھی چیزیں واپس ملتی ہیں. جو بھی یہ پڑھتا ہے اس سے کوئی بھی چیزیں واپس ملتی ہیں. اور دعا ظاہرہ ہم سب کی بچی ہے, اور ایسی وہ بچیاں میری نظروں میں گھومتی ہیں جو وہ لے کر آتی تھی, اور جن کو دیکھ کر مجھے رحم آتا تھا. اور میں بہت بے بس تھی, میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. لیکن آج جب یہ سب چیزیں سامنے آئیں تو میں اپنے بچوں سے ڈسکس کرتی ہوں کہ دیکھو یہ وہی کیس ہے جو آج سے 8 سال 10 سال پہلے میرے پارلر میں ہوا تھا. اور اس کے بعد مجھے جواب نہیں ملا تھا کہ آخر ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ نکاح نامہ, ان کے چھاپے بھی پڑتے تھے لیکن یہ نکاح نامہ شو کر دیتے تھے, جس سے وہ نکاح نامہ دیکھ کر اور سب پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ بھئی شادی شدہ ہے, ہم کیا بولا. تو شادی شدہوں کو کوئی کچھ نہیں بول سکتا, اس لیے وہ نکاح بھی سیکیور کر لیتی تھی تاکہ وہ نکاح نامے دکھا دیتی تھی, اور جو چھاپے پڑتے تھے تو وہ واپس چلے جاتے تھے کہ بھئی یہ سب بیویاں ہیں ان کی اور یہ یہاں رہ رہے, رشتہ دار ہیں یہ وہ, اس طرح کر کے. لیکن یہ اصل ایک گینگ تھا جو اس طرح کا دھندا کرتا تھا, اور اس طرح اپنے آپ کو پولیس والوں سے لے کے ہر کوئی ان میں شامل تھا, اور ہر کوئی ان کو پروٹیکشن دے رہا تھا, اور یہ ان کو پے کرتے تھے. پولیس والوں کو ہر ایک کو وہ پے کرتے تھے, جس کی وجہ سے وہ سب ان کو جو ہے سیکیور لے کے چلتے تھے.